السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول نیم البدل کے ایپیسوڈ نمبر 28 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مشل فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کیے کمرے میں داخل ہوئی اور نظر ارباب پر گئی جو جاگ رہا تھا۔ جب آنکھ کھل ہی گئی ہے تو فجر ادا کر لیں۔ مشل اسے جاگتا پا کر سنجیدہ لہجے میں کہنے لگی۔ ارباب نے اس کی جانب دیکھا، وہ بے فضول تو لیٹا ہوا تھا، اس سے اچھا تھا وہ نماز ادا کر کے۔ ارباب بیڈ سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف رخ کر گیا۔ مشل خاموشی سے جائے نماز بچھا کر نیت باندھتی نماز ادا کرنے لگی۔ ارباب وضو کیے کمرے میں داخل ہوا، مشل کے ساتھ جائے نماز بچھائے، وہ بھی 2 سنت کی نیت باندھ گیا۔ مشل نے سلام پھیرا تو نظر اس پر گئی، اسے نماز ادا کرتا دیکھ کر مشل کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ واقعی مرد کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو اسے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھو۔ کچھ پل مشل اسے دیکھتی رہی۔ ارباب نے سلام پھیرا اور مسکراتی آنکھوں سے مشل کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی دیکھتی رہو گی تو مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ ارباب اس کے تھوڑا قریب ہوتا گھمبیر لہجے میں بولتا اسے ہوش میں لایا۔ وہ ہڑبڑا کر اس سے نظریں ہٹاتی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی۔ دونوں نے ایک ساتھ دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، مگر مجھے توفیق دے کہ میں اب سے تمام نمازیں ادا کروں اور اس مشل کو کبھی مجھ سے دور نہ کرنا، آمین۔ ارباب دعا کرتا چہرے پر ہاتھ پھیر گیا اور وہ دونوں جائے نماز جگہ پر رکھ گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارباب اسے باہر کی طرف بڑھتا دیکھ کر فوراً سے پوچھنے لگا۔ کچن میں اپنے لیے چائے بنانے۔ مشل نے پلٹ کر اسے دھیمے لہجے میں بتایا، 1 کپ میرے لیے بنانا۔ ارباب کہتے ساتھ مرجان کی جانب بڑھ گیا۔ جو مزے سے سو رہی تھی مشل باہر چلی گئی۔ کچھ دیر میں وہ 2 کپ چائے کے لیے واپس کمرے میں آئی۔ 1 کپ اسے تھمایا، دوسرا خود لیتی بیڈ کی خالی جگہ پر دوسری طرف بیٹھ گئی۔ آج مرجان 1 سال کی ہو گئی ہے۔ مشل اس پر نظریں مرکوز کیے ارباب سے کہنے لگی، تمہارا شکریہ، تم نے اسے بالکل ماں کی طرح پیار کیا، ہمیشہ اس کا خیال رکھا۔ ارباب اس پر نظریں مرکوز کیے دل سے شکریہ ادا کرنے لگا۔ مرجان میری ہی بیٹی ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ مشل نے بے اختیار اسے جواب دیا اور ہمیشہ کی طرح متاثر کر دیا۔ تمہیں معلوم ہے مشل، تم بہت نایاب ہو، بہت زیادہ۔ ارباب اس کے پرنور چہرے کو تکتے ہوئے محبت سے کہنے لگا۔ مشل کے گال سرخ ہوئے اور وہ پلکیں جھکا گئی۔ کچھ دیر مشل اور ارباب باتیں کرتے رہے، پھر مرجان اٹھ گئی۔ مشل نے اسے تیار کیا اور نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ ارباب بھی اس کے پیچھے نیچے آیا۔ زوبیہ کے پاس مرجان کو چھوڑتی وہ ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مشل جو پراٹھے بنانے میں مصروف تھی، ارباب کو کچن میں موجود پا کر فوراً سے پوچھنے لگی۔ سوچا تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو کروا دوں۔ ارباب نے اسے بتایا۔ مشل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ نے آفس نہیں جانا؟ مشل نے اس سے فوراً سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، آج ہم مرجان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے۔ ارباب نے اسے اپنے نہ جانے کی وجہ بتائی تو وہ مسکرا دی۔ کوئی ہیلپ کر دوں تمہاری؟ ارباب اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا اس سے کہنے لگا۔ ارباب، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، کوکنگ تو آپ کو بالکل نہیں آتی، تو اس لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مشل اس کی بات پر ہنستے ہوئے اسے بولی۔ ارباب اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اچھا، میں مذاق کر رہی تھی۔ مشل اس کی سنجیدہ نظریں خود پر محسوس کرتی فوراً سے اپنی ہنسی ضبط کر گئی۔ تبھی نوشین محترمہ کچن میں داخل ہوئی۔ ارباب کو مشل کے ساتھ کھڑا پا کر انہیں حیرانگی ہوئی۔ آج تک جورو کا غلام سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا۔ نوشین محترمہ منہ بنا کر طنزیہ انداز میں بولتی فریج سے پانی کی بوتل نکالنے لگی۔ پھپھو، اگر بیوی کی مدد کروانا جورو کی غلامی میں آتا ہے تو مجھے جورو کا غلام بننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ارباب نے ہمیشہ کی طرح انہیں سرد لہجے میں جواب دیا، جس پر وہ سرد نگاہوں سے مشل کو دیکھتی پانی پی کر کچن سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ آپ پھپھو کو جواب نہ دیا کریں ارباب، اچھی بات نہیں ہوتی۔ مشل نوشین محترمہ کو خود کو گھورتا پا کر تھوڑا گھبرا کر بولی۔ اور ان کا جو دل چاہے وہ میری بیوی سے بولیں۔ ارباب سرد تاثرات چہرے پر سجائے کہنے لگا۔ مشل خاموش ہو گئی۔ یہ بات سچ تھی کہ جب اس کا مشل سے کوئی تعلق ہی نہیں بھی تھا تب وہ اس کے لیے بولتا تھا، اور جب سے وہ اس کی بیوی بنی تھی وہ کسی کو بھی اسے کچھ بولنے نہیں دیتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اروب اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی فون کو ہاتھ میں پکڑے مرجان کی تصویریں دیکھنے میں مصروف تھی۔ آج 1 سال کی ہو گئی ہوگی۔ وہ نم آنکھوں سے اس کو پیدا ہوتی تصویر کو دیکھتے ہوئے مایوسی سے کہنے لگی۔ اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی تھیں۔ جذباتی پن میں آ کر شاید میں اپنے ساتھ بہت غلط کر گئی ہوں، اور اس بات کا اندازہ مجھے اب ہو رہا ہے۔ وہ پچھتائے ہوئے انداز میں خود سے بولتے ساتھ افسردگی سے سر جھکا گئی۔ شاید مجھے تو پہچانتی بھی نہیں ہوگی۔ دل ہی دل میں خود سے سوچتے وہ ضبط کے آنسو بہانے لگی۔
اس لیے کہا گیا غصے کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے، اور جلد بازی کے فیصلوں پر انسان بعد میں صرف پچھتاتا ہی ہے جیسے اس وقت عروب پچھتا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ جعفر ہدا کو بھی مشل اور ارباب نے مرجان کی سالگرہ کے لیے بلایا تھا۔ وحاد، زوبیہ، ہدا جعفر لان میں موجود ڈیکوریشن کرنے میں مصروف تھے۔ زوبیہ، یہ غبارہ اوپر لگنا ہے تو تمہارا قد بڑا ہے، چڑھو۔ وحاد اس کو غبارہ پکڑاتے ہوئے بولا۔ زوبیہ نے اسے دیکھا۔ اگر میں گر گئی تو؟ زوبیہ نے فوراً سے اس سے کہا۔ وحاج نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ تو میں کس لیے موجود ہوں؟ وحاج نے رومانوی لہجے میں ڈائلاگ مارا۔ زوبیہ مسکرائی۔ اتنے ڈائلاگ نہ مار، یہ نہ ہو بعد میں شرمندہ ہونا پڑے، جعفر اس کے پاس آتا مزاحیہ انداز میں اسے کہنے لگا۔ وحاج نے اسے گھورا۔ وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ گیا اور زوبیہ کرسی پر چڑھتی وہ غبارہ دیوار پر چپکانے لگی۔ ہدا، آپ کتنے سال کی ہیں؟ جعفر اسے غبارے سے کھیلتا دیکھ کر نرمی سے پوچھنے لگا۔ 20 کی۔ ہدا نے ناسمجھی سے اسے جواب دیا، جس پر وہ ایک نظر اس پر ڈالتا نفی میں سر ہلا گیا۔ ہدا کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹیبلز اور کرسیاں سیٹ ہو چکی تھیں۔ ڈیکوریشن کا بھی اچھا خاصا کام ہو گیا تھا۔ تھوڑا سا رہتا تھا، آخری غبارہ موجود تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا تھا، وہ بیچ میں لگانا تھا۔ جعفر اس میں ہوا بھرنے لگا۔ مجھے پھلانا تھا، ہدا نے فوراً سے کہا۔ جعفر اسے دیکھنے لگا۔ اب تو میں نے پھلا لیا، تمہاری انرجی ویسٹ ہوتی، جعفر نے اسے جواب دیتے ساتھ اس غبارے کو باقی غباروں کے بیچ میں لایا۔ وہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ تو یہ سارے غبارے میں نے ہی پھلائے ہیں؟ وہ غبارے کی ہی طرح منہ پھلائے بولتے ہوئے بےحد کیوٹ سی لگی۔ اس لیے تو کہاں ہے؟ جعفر فوراً سے بات سنبھالتا دھیمے لہجے میں بولا کہ ہدا کے چہرے کے تاثرات ایک دم ٹھیک ہوئے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، ہدا اس کی بات سمجھتے ہوئے کہنے لگی۔ تبھی عاطف ملک لان میں آئے۔ واہ بھائی بچوں، آپ نے تو بہت پیاری ڈیکوریشن کی ہے۔ عاطف ملک ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ بس دادا کبھی غرور نہیں کیا، جعفر نے مسکراتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ وہ بھی مسکرا گئی۔ ابھی گھر کے لوگ تیار ہو رہے تھے۔ نوشین محترمہ عاطف ملک کو باہر لان میں مصروف دیکھ کر ان کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ الماری کھول کر ان کے لاک اپ کو ان لاک کرنے لگی، تبھی انہیں کسی کے اس طرف آنے کا احساس ہوا۔ فوراً سے الماری بند کرتی سائڈ پر چھپ گئی۔ ابا کہاں گئے؟ احمد صاحب عاطف ملک کو کمرے میں موجود نہ پا کر پریشان سے کہتے ساتھ پلٹے۔ گلاس وال سے لان پر نظر گئی تو عاطف ملک کو وہاں موجود پایا۔ وہ بھی باہر کی طرف بڑھ گئے۔ نوشین محترمہ اپنی رکی ہوئی سانس کو بحال کرتی کمرے سے باہر آ گئی، کیونکہ ابھی یہ کام کرنا تھوڑا خطرناک تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مرجان ریڈ کلر کے باربی فراک میں موجود بالوں پر پنس لگائے سینڈلز پہنے بہت ہی زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی، جبکہ آج مشل نے بھی سرخ رنگ کی ساڑی پہنی تھی جو صدف محترمہ نے اسے دی تھی۔ ارباب شاور لے کر باہر آیا تو نظر مشل پر گئی۔ وہ سرخ رنگ کی ساڑی میں ارباب ملک کے سامنے اس وقت امتحان بنی کھڑی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مشل اپنا حجاب سیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ کیا بات ہے؟ ارباب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا مرر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنے پیچھے سے آواز سن کر مشل نے مرر میں دیکھا، وہ اس کے عقب میں موجود تھا۔ تم نے نکاح والے دن ریڈ کلر نہیں پہن لیا تھا، ورنہ میں تو اسی دن تم پر اپنا دل ہار بیٹھتا۔ اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے کسی سحر کے زیر اثر اس کے کان کے قریب جھک کر بولا۔ مشل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی اور وہ پلکیں جھکا گئی۔ تم آج کل مجھے مجبور کر رہی ہو اپنے قریب آنے کے لیے، ارباب اسے پیچھے سے حصار میں لیتا خمار آلود لہجے میں بولتا، اسے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ مشل آنکھیں میچ گئیں۔ وہ اس کی گردن سے اسٹالر تھوڑا سا ہٹاتا اس کی گردن پر جھک گیا۔ مشل کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ اس کی قربت میں وہ شروع سے ہی خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ ارباب آپ نے ریڈی ہونا ہے، ابھی نیچے سب ویٹ کر رہے ہیں ہمارا۔ مشل بمشکل خود کو نارمل کرتی رک رک کر دھیمے لہجے میں اسے کہتی اس کی قید سے نکلی۔ ارباب نے اس کی جانب دیکھا۔ تم صحیح امتحان لے رہی ہو میرا مسز؟ ارباب اسے کہتے ساتھ اپنی شرٹ پہننے لگا۔ مشل نے مرجان کی انگلی پکڑی، کیونکہ اب وہ چھوٹے چھوٹے ہی صحیح مگر قدم اٹھا لیتی تھی۔ ارباب تیار ہوا اور وہ تینوں نیچے کی طرف بڑھ گئے جہاں گھر کے سبھی لوگ موجود تھے۔ ان تینوں کو نیچے آتا دیکھ کر وہ سب مسکرا دیے۔ ارباب جعفر سے ملا، مشل ہدا سے۔ ہدا نے مرجان کو پیار کیا۔ واہ یار، تم لوگوں نے تو بہت زبردست ڈیکوریشن کی ہے۔ ارباب تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے کی ہے تو زبردست تو ہونی ہی ہے، جعفر نے اترا کر کہا، جس پر ارباب نفی میں سر ہلا گیا۔ ہم سب نے مل کر کی ہے۔ وحاج، ہدا اور زوبیہ تینوں ایک ساتھ بولے، جس پر جعفر نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ ارباب ہنس دیا۔ چلو کیک کٹ کرتے ہیں۔ احمد صاحب کے کہنے پر سب لوگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے جہاں کیک موجود تھا۔ مرجان کا ہاتھ پکڑ کر ارباب اور مشل دونوں نے کیک کٹ کروایا۔ سب نے تالیاں بجائیں اور باری باری سب مرجان کو تحفے دینے لگے۔ ہر ایک خوش نظر آ رہا تھا۔ نوشین محترمہ ان سب کو مصروف دیکھ کر خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئیں اور عاطف ملک کے کمرے کا رخ کیا۔ الماری کھول کر ان کے لاک اپ کو ان لاک کرنے لگی۔ زوبیہ نے
سارے ارد گرد ساری نظر دوڑائی، اسے نوشین محترمہ دکھائی نہیں دی۔ وہ اندر کی طرف انہیں دیکھنے کے لیے بڑھ گئی۔ عاطف ملک کے کمرے سے آتی آوازوں پر اس کا دھیان اس طرف گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ بے یقینی سے نوشین محترمہ کو دیکھنے لگی۔ موم! صوبیہ کے پکارنے پر ان کی حرکت کرتے ہوئے ہاتھ رکے اور ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ فوراً سے لاک اپ بند کرتی پلٹی اور اسے دیکھا۔ کیا کر رہی تھی آپ یہاں؟ صوبیہ ان کی طرف بڑھتی تفتیشی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ کچھ نہیں، نوشین محترمہ تھوڑا گھبرا کر جواب دینے لگی۔ صوبیہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئی اور غصے سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے آپ سے اس قسم کی امید نہیں تھی موم، آپ اب گھر سے ہی پیسے چوری کریں گی؟ صوبیہ دھیمے لہجے میں مگر چبا کر انہیں کہنے لگی۔ اپنے لیے نہیں کر رہی ہوں، تمہارے بھائی وقاص کے لیے کر رہی ہوں۔ نوشین محترمہ نے فوراً سے اسے سچ بتایا۔ موم، آپ نانا سے مانگ لیں پیسے، یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ صوبیہ نے انہیں سمجھانا چاہا اور وہ سر جھکا گئی۔ مانگے تھے، انہوں نے منع کر دیا اور پرسوں اسے چاہیے ہر حال میں۔ ابا کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی انتظام نہیں ہو سکتا 3 لاکھ کا۔ نوشین محترمہ نے اسے ساری بات بتائی۔ تمام اس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا، 3 لاکھ کی ضرورت پڑ گئی جبکہ نانا نے اس کے تمام اخراجات اٹھائے ہوئے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے اپنے آپ کو برا بنانے کی۔ ایک دفعہ اسے چوٹ کھانے دیں تبھی عقل آئے گی۔ آج تک اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتی آئی ہیں، آپ اس دفعہ نہ کریں، آپ خود بھی جانتی ہیں کہ وہ غلط۔ صوبیہ نے تھوڑا اونچے لہجے میں اسے سمجھایا، جس پر وہ اسے گھورنے لگی۔ تم میری بیٹی ہو، سمجھی، اور مجھے پتہ کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط، تو زیادہ سمجھدار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دیکھ نوشین محترمہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ تبھی مشل پر نظر پڑ گئی۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ پھپھو اور صوبیہ، وہ کھانا لگ گیا، آپ دونوں آ جاؤ۔ مشل نرمی سے دونوں پر باری باری نظر ڈال کر کہتی لان کی طرف بڑھ گئی اور وہ دونوں بھی خاموشی سے باہر کی طرف چل دیے۔ فنکشن بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ ہدا اور جعفر گھر جا چکے تھے۔ گھر کے سب لوگ بھی تھکاوٹ کے باعث اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے بڑھ گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مشل چینج کر کے بیڈ پر آ کر لیٹی۔ ارباب پہلے سے موجود تھا۔ مرجان ان دونوں کے بیچ مزے سے سو رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ مشل مسلسل اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی سوال کرنے لگی۔ دیکھ رہا ہوں اللہ کو کوئی تو نیکی پسند آئی ہوگی جس کے بدلے انہوں نے مجھے تم سے نوازا ہے۔ ارباب اس کے چہرے پر نظریں جمائے گھمبیر لہجے میں کہنے لگا۔ مشل کی پلکیں نیچے کی طرف جھک گئیں۔ کیا ہو گیا ارباب؟ بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ مشل کنفیوز ہوتی دھیمے لہجے میں بڑبڑائی۔ ارباب کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا کروں، ایسے باتیں کرنے پر بھی تم نے ہی تو مجبور کیے۔ ویسے نا ارباب اسے بولتے بولتے ایک دم رک گیا۔ مشل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا؟ مشل نے اسے سوالیہ نگاہوں سے نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تمہارے اقرار کا انتظار ہے۔ ارباب اس کے پوچھنے پر بے اختیار اسے بتا گیا۔ مشل کے گال سرخ ہوئے۔ کہتے ہیں نکاح کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے، لڑکا اور لڑکی کو ایک دوسرے سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ تمہیں نہیں ہوئی؟ ارباب نے سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھنا چاہا۔ مشل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ بالکل ایسا ہی ہے، نکاح کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت نہیں کرے گی تو پھر کس سے کرے گی؟ آپ ہی میرے محرم ہیں اور مجھے آپ سے ہی محبت ہے۔ مشل نے تیز ہوتی ہارٹ بیٹ کے ساتھ اس سے اقرار کیا۔ ارباب کی آنکھوں میں ایک دم چمک آئی اور ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے اس نے کوئی بہت قیمتی چیز جیت لی ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مشل، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ ارباب اسے کہتے ساتھ اس کی پیشانی پر جھک کر اپنے پیار کی مہر لگا گیا۔ مشل آنکھیں میچ گئی اور وہ دونوں بھی آنکھیں بند کیے سونے لگے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اروب 9 بج گئے ہیں، ابھی تک سو رہی ہو، اٹھو۔ حاشر فریش ہو کر باہر آیا تو اسے سوتا ہوا پا کر سختی سے کہنے لگا۔ حاشر، مجھے رات کو بھی نیند نہیں آئی، مجھے سونے دو۔ اروب نیند میں اسے کہتے ساتھ کروٹ بدل کر سونے لگی۔ تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ جلدی اٹھو، اماں اور مجھے ناشتہ بھی کرنا ہے، کوئی احساس ہے تمہیں؟ حاشر اب کی بار بہت غصے سے اسے کہنے لگا کہ اروب کی نیند ٹوٹ گئی اور وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں میری حالت کا معلوم ہے؟ اس کے بعد بھی میں ناشتہ بناؤں؟ اروب اسے دیکھتے ہوئے احساس دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ساری عورتیں ہی ماں بنتی ہیں اور سب ساتھ کام بھی کرتی ہیں، اور تم کوئی انوکھا کام نہیں کر رہی ہو، اٹھو اور ناشتہ بنا کر دو، مجھے کام پر بھی جانا ہے۔ حاشر ہر لفظ پر زور دیے سرد نگاہوں سے اسے گھور کر بولا۔ اروب بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا یہ لہجہ اروب کو کافی حد تک تکلیف پہنچا گیا تھا۔ نہیں بناؤں گی میں، کیا کر لو گے؟ اروب کھڑی ہوتی سینے پر بازو باندھ کر اس سے اونچا لہجہ اختیار کیے کہنے لگی۔ حاشر کے اندر کا حیوان جاگا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ بھاری ہاتھ گال پر پڑتے ہی وہ نازک جان بیڈ پر جا گری۔ ہائے اللہ حاشر! رشیدہ محترمہ شور اور تھپڑ کی آواز سن کر کمرے میں آئیں۔ اروب کو گرا دیکھ کر پریشانی سے کہنے لگی۔ آج کے بعد اگر میرے آگے اپنی زبان چلائی تو زبان کھینچ لوں گا۔ حاشر چینک کر کہتے ساتھ کمرے سے چلا گیا۔ اروب اسی پوزیشن میں لیٹی آنسو بہانے لگی۔
رشیدہ محترمہ نے اسے سیدھا کر کے بٹھایا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، رشیدہ محترمہ اسے کہتے ساتھ فون ملانے لگی۔ ڈاکٹر سے فون پر بات ہونے کے بعد انہوں نے اروپ کو دیکھا۔ ڈاکٹر آ رہی ہے، مگر خبردار جو تم نے انہیں کچھ بتایا، اگر پوچھے کہ کیسے گری تھی تو کوئی بہانہ کر دینا۔ رشیدہ محترمہ اسے سرد لہجے میں گھور کر دیکھتی بولی۔ وہ خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ شکیل صاحب جعفر کے ساتھ اتوار کے دن ملک ہاؤس میں موجود تھے۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی، شکیل صاحب عاطف ملک پر نظریں جمائے سنجیدہ لہجے میں کہنے لگے۔ جی ضرور، عاطف ملک نے خوش اخلاقی سے انہیں اجازت دی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں جو جعفر کی منگنی بھی ایک ساتھ ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں شادی بھی ایک ساتھ ہو، اور ویسے بھی جعفر آپ لوگوں کا بیٹا بھی بنا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ شکیل صاحب نے عاطف ملک سے ان کی رائے جاننا چاہی۔ ہمیں تو یہ سن کر بےحد خوشی ہوئی۔ میں تو چاہتا ہوں اس مہینے کے آخر میں ان دونوں کی شادی کر دینی چاہیے شکیل۔ عاطف ملک رضامندی ظاہر کرتے فیصلہ سنانے لگے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نیک کام میں دیری کیسی؟ شکیل صاحب نے حامی بھر لی۔ جعفر اور وہاج خوش ہوئے، سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ مشل اوپر زوبیہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ بہت مبارک ہو، مشل مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ زوبیہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کس چیز کی مبارک؟ زوبیہ نے اس سے پوچھنا چاہا۔ ارے تمہاری ڈیٹ فکس ہو گئی ہے نا، مشل نے خوشی سے اسے بتایا۔ زوبیہ کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ کھل اٹھی۔ کب کی؟ زوبیہ پرجوش انداز میں اس سے پوچھنے لگی۔ اس کی خوشی پر مشل اپنی ہنسی ضبط کر گئی۔ اس مہینے کی لاسٹ ڈیٹس، مطلب 27، 28، 29، مشل نے اسے مسکراتے ہوئے بتایا اور اسے گلے لگایا۔ ایسے ہی ہمیشہ خوش رہو، آمین۔ مشل دل سے اسے دعا دیتے ہوئے بولی۔ زوبیہ نے بھی اس پر آمین کہا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔